اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب گرامی کو، دور نزدیک رہنے والوں کو، دیکھنے سننے والوں کو، میرے ساتھ چاہت محبت کرنے والوں کو میرا سلام۔ آج کا یہ میرا میڈیائی رابطہ اور گپ شپ خالصتاً سکسیس یعنی کامیابی کے حوالے سے ہے کہ کامیابی اصل میں ہے کیا۔ سکسیس، پروگرس، ایمیننس، کامیابی، یہ سارے ایک جیسے لفظ ہیں۔ اگر اس کی تعریف و توصیف کی جائے تو کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی کاروبار کے اندر وہ ڈبیٹنگ ہو سکتی ہے، وہ سپیکنگ ہو سکتی ہے، وہ سویمنگ ہو سکتی ہے، وہ سنگنگ ہو سکتی ہے۔ ایکسیلنس حاصل کر جانا یعنی کسی بھی کام کے اندر بہتری لانا، اس کی بہتر پوزیشن پہ چلے جانا، اسے سکسیس کہتے ہیں، کامیابی کہتے ہیں۔ ایک اور بات دیکھی گئی ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ 33% نمبر لیتا ہے، 40% نمبر لیتا ہے، 50% نمبر لیتا ہے، وہ بھی کامیاب امیدواران کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک 80 یا 90% نمبر لینے والا بچہ ہی کامیاب ہوتا ہے، 33% والا بھی کامیاب ہوتا ہے، لیکن آگے کامیابی کے بھی درجے ہیں۔ یعنی وہ بچہ جس نے 50% نمبر لیے ہیں، پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ 80% یا 90% نمبر لینے والے بچے سے بھی بہتر ہو، کہ اس نے اپنا پوٹینشیل انرجی اور توانائی امتحان کے دنوں میں، امتحان کے علاوہ بھی کہیں صرف کی ہو۔ تو صرف ہم نمبروں کی بنیاد پر کسی کو کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کن لوگوں نے سکسیس حاصل کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں جو کوئی ایکسٹراڈنری کام کر جائے، کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری اس کی اچیومنٹ ہو، کچھ ایکسٹراڈنری گین کر جائے، وہ یعنی سپر سے اوپر چلا جائے، مین سے سپر مین بن جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب شخص ہے۔ اگر کامیابی کی تعریف کی جائے تو وہ قابل قدر اور عرفہ مقصد ہے جس کے سوسائٹی کے اوپر مثبت اثرات بھی ہوں، اور وہ انسان کی اہم ترین منزل بھی ہو۔ اگر وہ اس اہم ترین منزل کو حاصل کر جاتا ہے جس کی اس کے اندر چاہت تھی، جو وہ چاہتا تھا کرنا، اگر وہ ایسا کر جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کامیاب شخص ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جو دنیا کے بڑے بڑے سپیکرز ہیں، کیا انہیں پہلے دن ہی بولنا آ گیا تھا؟ نہیں، ہرگز ہرگز ایسا نہیں تھا۔ شروع میں تو یہ بھی پاسبل تھا کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکتے ہوں، اسٹیج پر جاتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہوں، لیکن پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں، انہیں بڑا سپیکر کہہ دیتے ہیں۔ سویمر کیا ایک دن میں پانی کے اندر تیراکی سیکھ جاتا ہے؟ نہیں، اسے بڑی دفعہ پانی کے اندر رہنا پڑتا ہے، اسے کئی دفعہ غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ سویمنگ کا فن سیکھتا ہے۔ اسی طرح ڈبیٹرز ہیں۔ ایک سنگر جو ہے، کیا ایک دو دن کے اندر ہی وہ سنگنگ سیکھ جائے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسے اس کامیابی کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوگی، کئی رات جگے ہوں گے، تب کہیں جا کر وہ ایک اچھا گانا گانے کی پوزیشن میں آئے گا۔ ایک انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پرابلمز آپ کو دیا جائے، جو بھی آپ کی منزل مقصود ہو، جس پر آپ جانا چاہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر غور و خوض کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں آپ کو اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو، اس پرابلمز کو کیسے حل کرنا ہے، پھر آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اس کی کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں، انالیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، پھر انسان سیکھنا شروع کر دیتا ہے، لرن کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر سین ان سین پرابلمز کو دیکھتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو پریکٹیکل شکل دیتا ہے، پھر اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی رکھتا ہے، اس کا ایک تسلسل رکھتا ہے، یعنی اس کام کو کرتے رہتا ہے، اس کی بار بار پریکٹس کرتا ہے، تو پھر کہیں جا کے وہ سکسیس حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی سکسیس آپ حاصل کریں وہ 100% ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا،
لیکن اگر آپ نے 100% سکسیس کی کوشش کی، اگر آپ 50% حاصل کر کے، 60% حاصل کر کے، 70% حاصل کر کے، تو ایون دین بھی یہ ایک کامیابی ہے۔ لیکن کامیابی کے لیول مختلف ہوتے ہیں، آپ کون سے لیول پہ ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے فوائد کیا ہیں۔ ایک انسان کامیابی چاہتا ہے تو وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کو خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس گروپ، اس آرگنائزیشن، اس کمپنی کو بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی جڑت ہوتی ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان کا اپنا نام مقام بنتا ہے، اس کا عہدہ مرتبہ بہتر ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی پیسہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ویلتھ بھی ہوتی ہے، ہیلتھ بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں پراسپیرٹی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی فیم بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کامیابی کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے لوگ کسی کام کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فیل ہونا نہیں چاہتے۔ ناکامی کیا کامیابی کا حصہ نہیں ہوتی؟ کہا جاتا ہے کہ فیلئر از دی پارٹ آف سکسیس۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ون لرنز فرام دی مسٹیکس، کہ وہی انسان سیکھتا ہے جو غلطی کرتا ہے۔ جو کوئی کام کرے گا وہ غلطیاں کرے گا، جو غلطیاں کرے گا وہ سیکھ جائے گا۔ تو جو کام کرے گا نہیں، اس نے غلطی کہاں پہ کرنی ہے؟ تو لہٰذا ناکامی کو کامیابی کا ایک حصہ سمجھیں۔ کیوں کہ جب آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار سٹرگل کرتے ہیں، تو ایک وقت ضرور آ جاتا ہے، آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو وہ بارہا دفعہ گرتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے۔ اس کے گرنے اور سنبھلنے کا عمل اسے چلنا سکھا دیتا ہے۔ اگر وہ گرے گا نہیں تو وہ چلنا سیکھ نہیں سکے گا۔ پھر کامیابی کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، کون سی سائٹس ہیں، کون سے وہ کارنرز ہیں جن کے اوپر آپ نے ایمفیسائز کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ڈٹرمینیشن ہوتا ہے۔ انسان کا مصمم ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کا غور و خوض ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو سٹارٹ کرے، اسے کامیابی تک لے جانے کے لیے اس کے اندر ایک ارادے کی پختگی ہو، بلیدگی ہو، اس کی بہتر کوشش ہو۔ پھر اس کے متعلقہ کچھ نہ کچھ اسے سکل آنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی کتاب پڑھے، اس کی کوئی مہارت حاصل کرے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کا علم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے، ایک پیشن ڈیولپ کرے کہ میں نے اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے، میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں اس کے اندر کامیاب نہیں ہوں گا میں اپنی سٹرگل اور کوشش کو جاری رکھوں گا۔ پھر اس کو اپنا پروفیشن سمجھے، اسے ہول ہارٹڈلی کرے، اسے ہاف ہارٹڈلی نہ کرے۔ پھر اس کے اندر ایک ڈسپلن قائم کرے، اس کاروبار کو کرنے کا کچھ ضابطے، طریقے، قاعدے ڈیولپ کرے، تب کہیں جا کے وہ اپنی کمٹمنٹ شو کرے گا، پھر جا کے کہیں اس کی کامیابی ہوگی۔ پھر ٹائم ویلیو کو دیکھے کہ میں نے کتنے وقت میں کتنا کام کرنا ہے۔ جب آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، خصوصاً اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے دیے گئے وقت کے اندر ہی اپنے پیپر کو حل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو بھی کام آپ نے کرنا ہو، جو پرابلمز آپ نے سالو کرنی ہو، جس بھی پروفیشن کے اندر آپ نے چلنا ہو، اس کے اندر سسٹم اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک سسٹم بنایا ہو، یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس نے کیا کام کرنا ہے۔ گیٹ کیپر کا اپنا مقام ہے، مینیجر کا اپنا مقام ہے، ہیومن ریسورس مینیجر کا اپنا مقام ہے، ڈی جی کا اپنا مقام ہے، جنرل مینیجر کا اپنا مقام ہے۔ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول کے اندر اس کے اندر ایک سسٹم اورینٹیشن قائم کرنی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو کامیابی کیوں چاہیے؟ وہ اس لیے چاہیے کہ اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے، وہ سوسائٹی کو فیس کر سکے، اس کے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایک کامیاب آدمی ہوں، میں کوئی ناکام لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہوں۔ پھر ایک اچھا انسان ہونے کا تاثر اس کے اندر ابھرتا ہے، پھر اس کے اندر کنٹریبیوشن کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کہیں وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، کسی کو کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ کسی کو کرے گا۔ لہٰذا لوگ کامیابی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح کی چیزیں حاصل کر سکیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے میں سمجھتا ہوں اڑنے کا فن آنا چاہیے۔
اگر وہ اڑنے کا فن نہیں جانتا تو کم از کم دوڑنا ضرور وہ جانتا ہو. اگر اسے صحیح طریقے سے دوڑنا بھی نہیں آتا تو وہ چلنا تو ضرور سیکھ لے. اگر چلنا بھی نہیں آتا تو رینگے تاکہ ایک جگہ سٹیگننٹ نہ ہو جائے. وہ چلے گا تو اس کے معاملات آگے چلیں گے, وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی سے دور رکھتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ناکامی کا ڈر ہوتا ہے. جو اس کا پیسیمسٹک نا امیدی والا بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو ہر لمحہ ڈرا کے رکھتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. پھر اس میں ایک اور بات بھی انوالو ہوتی ہے جو لالچ کا راستہ ہوتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے فوری طور پہ فائدہ ہو, وہ فوری طور پہ ارن کرنا شروع کر دے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا دھیان لرننگ کے اوپر ہوگا, سیکھنے کے اوپر ہوگا, کوشش اور اسٹرگل کے اوپر ہوگا, تو لرننگ جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو ارننگ آٹومیٹکلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے اسپیشل تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کی لرننگ ہو گئی تو ارننگ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ دھیان میں رہنا چاہے کہ انسان کو اپنے کاروبار کے متعلق, اپنے کام کے متعلق, اپنے پیشن کے متعلق, اپنے پروفیشن کے متعلق لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے کس کام کو میں نے کیسے کرنا ہے. جب وہ سیکھ جائے گا, ایک سنگر کیا ایک دن میں گانا شروع کر دیتا ہے, کتنے رات جگے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ایک رائٹر کیا پہلے دن ہی بہت اچھی رائٹنگ شروع کر دیتا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوتا. وہ پہلے سیکھتا ہے, لفظوں کا استعمال اسے آتا ہے, لفظوں کا ذخیرہ اس کے پاس آتا ہے, پھر جا کے کہیں وہ ایک دو تین چار صفحے لکھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹر کی بھی یہی پوزیشن ہے, سویمر کی بھی یہی پوزیشن ہے, پالیٹیشین کی بھی یہی پوزیشن ہے, بزنس مین بھی ایسا ہی کرتا ہے, اور وہ ایسا کرے گا تو آگے جائے گا. محترم مہندی حسن خان صاحب فرماتے ہیں, جنہیں شہنشاہ غزل بھی کہا گیا ہے, ہندوستان کی بہت بڑی گائیکا لتا منگیشکر نے یہ کہا تھا کہ میں مہندی حسن کی غزل سے اپنا ناشتہ کرتی ہوں. پھر خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں شروع میں جب کبھی ریڈیو پاکستان جاتا تھا تو ریڈیو پاکستان کا پروڈیوسر یہ کہہ کر ہمیں واپس کر دیتا تھا, وہ ہمارا ایڈیشن نہیں لیتے تھے کہ آپ لوگ محنت کرتے نہیں ہیں, آپ نے کوئی کوشش اسٹرگل کی نہیں ہے, آپ لوگ ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں یہ مقام آیا کہ جب کبھی خان صاحب کو ریڈیو پاکستان بلانا ہوتا تھا تو وہ ان سے مہینہ پہلے ٹائم لیتے تھے. پھر یہ وقت بھی آیا کہ ہوٹل خیابان کے اندر وہ ایک دفعہ گا رہے تھے تو کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب ساؤنڈ جو آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ اگر ایئر فریکوینسی کے ساتھ مل جائے اور وہ ری انفورس ہو جاتی ہے, اس کا ایک فضا کے اندر پریشر کریٹ ہو جاتا ہے, تو وہ شیشہ ٹوٹنا ممکن ہو جاتا ہے. وہ فن کی اور لے اور سر کی اس معراج پر پہنچ گئے کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے شروع ہو گئے. میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کی بساط کو لپیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.